کرے فضاؤں میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، آج کل معاشرے میں جادو ٹونا اور سحر جیسے گندے اور غلیظ کاموں کے لیے جگہ جگہ دکانیں کھل گئی ہیں، جن میں پیشہ ور فراڈیے اور عامل بیوقوف اور سادہ لوگوں کو مزید بیوقوف بنا کر پیسے بٹور رہے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی عامل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے تو آپ بلا تصدیق کیے اسے حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک چند مخصوص نشانیاں بار بار ظاہر نہ ہوں اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ پہ جادو کی یہ نشانیاں بار بار ظاہر ہو چکی ہیں تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ اپنے سامنے نظر آئے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں کہیں تعویذات یا جادو کو دفن کیا گیا ہے وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے سارا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادوگر اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں جادوگر شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگتا ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو مددگار مان کر ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سے جادوگروں کی گردنیں اڑا دی گئی تھی۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا بڑا شیطانی اور کریہ عمل ہے۔ آج کل تو ہر ایک مصیبت اور پریشانی کی وجہ جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے جادو ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جائے تو اس کا نزلہ جادو پر گرتا ہے۔ کسی کی کاہلی اور سستی کی وجہ سے کاروبار یا دکان تباہ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کسی نے جادو کر رکھا ہے۔ الغرض ہر مسئلے کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ میرے دوستو، یہ جاننے کے لیے کہ آپ پر جادو ہوا ہے یا نہیں،
اس کی خصوصی علامات کو دیکھنا ضروری ہوگا۔ اگر ان علامات میں سے 70% یا اس سے زائد کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ کالے جادو یا کسی بھی قسم کی سفلی علم کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی علامات خواب میں درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، سپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت، بندر اور خنزیر وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے۔ نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا، ایسا لگنا کہ کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو کسی بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا یا رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت کو خواب میں دیکھنا، خواب میں قبریں دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران گلیوں میں خود کو دیکھنا، سوتے ہوئے دیکھنا کہ کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کے ذائقے کو اپنی زبان پر محسوس کرنا، یہ سب جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ ان میں سے 70% یا اس سے زائد اگر آپ پر ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے تازہ آپ پر جادو کروایا ہے۔ اب جو علامات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ سخت ترین جادو کی علامات یہ ہیں: جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا اور تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، غلطی اپنی بھی ہو تو تب بھی غلطی کا اقرار نہ کرنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں سے اچانک بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا اور ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بہن بھائیوں، بیوی اور بچوں سے نفرت محسوس کرنا، سینے، کمر یا کندھوں کے نچلے حصے میں درد، بوجھ یا دباؤ محسوس ہونا، جیسے سر اور کمر میں سوئیاں چبھ رہی ہوں، اذان، قرآن، نماز، ان سب چیزوں سے تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم پہ کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کی ناچاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکے یا لڑکی پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا لگنا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہو اور اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں ٹھنڈی، نوکیلی اور باریک چیز داخل کر دی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، میڈیکل رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں درد محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا،
بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور اگر بیوی پر کیا گیا ہے تو میاں سے نفرت اور کراہت محسوس کرے گی۔ کسی وقت جب میاں یا بیوی اس سحر کے جال سے باہر آتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار پھر وہی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جادو کے لیے جو آج کل سب سے زیادہ جن کاموں میں کیا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے رشتوں کی بندش۔ لڑکی تعلیم یافتہ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، جہیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہوتا۔ اگر طے ہو جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز اولاد کی بندش۔ میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹس بالکل صحیح ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، یا دوسرے یا تیسرے مہینے میں DNC کرانی پڑتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن کے اندر پیلے، کالے اور سبز دست کرتے ہوئے مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز میاں بیوی کی جدائی۔ بعض دفعہ جادو کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق پر جا کر رکتی ہے۔ اگر یہ دیکھیں کہ میاں بیوی بلا وجہ لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر روحانی معالج سے رابطہ کریں، یا جو عمل ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کا انتخاب کریں۔ چوتھی چیز نامعلوم بیماری۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری کو مسلط کر دیتے ہیں۔ بے سمت نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا۔ کبھی سر میں درد ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدہ خراب ہے تو کبھی کندھے بھاری ہو رہے ہیں۔ ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری بیماری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہو جاتا ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ علامات آپ پہ ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور کسی نے کافی عرصے سے آپ پر جادو کیا ہوا ہے۔ یہ جادو بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا اس وقت تک بہت زیادہ نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کیا جائے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل، کسی پیر، کسی مولوی کے پاس جانے کی ہرگز ضرورت نہیں، کیونکہ اصل اور نقل میں تخصیص بہت مشکل ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید پریشانیوں میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو تمام گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر پانی کے جاتے ہی یہ جادو پیشاب کے ساتھ خارج ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کیا جائے اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دی جائے۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔
یاد رہے کہ آپ نے سورہ بقرہ ایک ہی دن میں 10 بار پڑھنی ہے۔ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ سب گھر والے مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے، اجازت کے لیے آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھ کر کمنٹس کریں یا ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ای میل پر میل کر دیں۔ جیسے ہی اجازت ملے گی ہم آپ کو رپلائی کر دیں گے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ نے عمل خود کر لیں۔ جس نے بھی یہ جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا، اور جہاں یہ جادو، یہ فتنہ، یہ تعویذات دفن ہوں گے اس جگہ کی بھی نشاندہی ہو جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ سونے سے پہلے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 300 دفعہ یا جبار یا قہاروں کا ورد کرنا ہے، اور پھر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ مکروہ چہرہ اور وہ جگہ نظر آ جائے گی جہاں پر اس مکروہ چہرے نے وہ تعویذ گنڈے دفن کیے ہوں گے۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا تو پہلے ہی دن آپ کو نظر آ جائے گا یا دوسرے یا تیسرے، چوتھے دن تو آپ کو سب کچھ ضرور نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی جادو کی تعویذ آپ نکالیں گے جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور اس تمام بات کا آپ نے کسی سے تذکرہ نہیں کرنا۔ میرے دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو وہ تمام نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے جس کی طلب میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور ان تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور آفتوں سے اپنی پناہ میں لے لے جن سے پناہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کی ہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔